میں مزید گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر سہیل جبال صاحب جو ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں، جو ہمارے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پتہ نہیں سر کو علامہ نام کے ساتھ ہے یا انہوں نے لگا دیا ہوا ہے، تو لیکن anyway ماشاءاللہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن سر کی جو گفتگو تھی وہ علامانہ ہی تھی، عالمانہ ہی تھی، اور اس سے یقیناً ہمیں فائدہ بھی ہوا۔ چند ایک دریچے کھلے زندگیوں کے اور حالات کے اور سوچوں کے بھی کہ ہمیں کس طرف اپنی زندگی کو لے کے جانا چاہیے۔ کچھ چنکس میں بات کروں گا، کوئی سیکوینس میں نہیں ہے، سیکوینس سر نے بات کر دی۔ سب سے پہلے تو ایک لفظ جو علم ہے وہ کہتے کسے ہیں، علم کا مقصود کیا ہے، اور جس طرح سے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بات کی گئی، ان کے علم کی جو عظمت تھی اور علماء میں جیسا ان کی قداور شخصیت تھی، اور جس طرح سے لوگ ان کے قائل تھے اور علماء ان کے قائل تھے، اور بڑی بڑی شخصیات امام ذہبی، امام زہری، امام اسحاق بن راہویہ اور ایسے جو بہت سے بڑے بڑے اس وقت کی قداور شخصیات تھی وہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق اور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جتنا بڑا ان کا نام تھا، اور پھر ان کے جو شاگرد تھے ان کی کتنی بڑی لمبی لسٹ تھی، وہ یقیناً اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو علم نافع جن کو عطا کیا گیا تھا۔ اور ہم جب وہ آب زمزم پیتے ہیں، اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا بھی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ تو علم کہتے کسے ہیں؟ میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ میں چنکس میں بات کروں گا، تو علم نافع کہتے کسے، علم ہے کیا کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ اصل علم ہے۔ علم کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے، وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے، اس کا استحضار کرتے ہوئے، جو پاس علم ہے، جو پاس معلومات ہیں، ان میں سے جو موقع کی مناسبت سے معلومات ہیں ان کو اٹھا کے لے آنا اور اس کو پریزنٹ کر دینا، اس کو عمل میں لے آنا، یہ اصل میں علم نافع ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، اور یہ اللہ سے مانگا کریں۔ اس وقت میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ہمیں جو بہت سی معلومات ملتی چلی جا رہی ہیں، یہ اصل میں ایک پوری ڈیٹا بیس کریٹ کر رہی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آخرت میں ہم سے جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال ہوگا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، 4 سے 5 سوال ہیں، اگر کمبائن کریں تو وہ 4 سوال ہی ہیں آخرت میں جو سوال ہوں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنا علم تھا اور تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بات کیا کہ یہ حدیث جب سنایا کرتے تھے تو غش کھا کے گر جایا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، ہاں جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا، اور جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے، اور علم اپنے ساتھ ایک خوشبو رکھتا ہے، جب یہ عمل میں ڈھل جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے اس علم کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ عمل میں نہیں ڈھلتا تو پھر یہ علم حجت ایسی بن جاتا ہے جو کہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا تعلق ایمان سے ہے۔ علم کا تعلق، علم کی حجت اگر پوری ہو تو اس کو کرنا ہے، تو اس کے لیے عمل ضروری ہے۔
علم کے سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اور عمل کے پیچھے کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ عمل کے پیچھے ایمان ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کیا چیز ہے؟ جس طرح کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں باقی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے انٹرپریٹر، وہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ درمیان میں جو لیئر ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں چینج کرتا ہے، اور مشین لینگویج میں چینج کرتا ہے، اور مشین اس کو ریڈ کرتی ہے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ جو علم ہے وہ اپنے انسان عمل کرتا ہے علم کے بقدر نہیں، انسان عمل کرتا ہے علم پر اپنے ایمان کے بقدر۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص۔ ایک لفظ میں کیا؟ اخلاص۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو ان کو باقی نصیحتیں بھی فرمائیں، اور ایک نصیحت یہ کی کہ اے معاذ، اپنے امور دینیہ میں اخلاص کا اہتمام کرنا، کہ اخلاص سے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو امام باقر اور پورے اہل بیت اور پھر اوپر سے نیچے تک جو بھی پورا سلسلہ ہے، یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کے پاس ایمان کی ایک بہت خزانہ موجود تھا جو کہ ان کے علم کو عمل میں بدلا کرتا تھا، اور اس عمل کی وجہ سے وہ اس عمل کے اندر اخلاص ہوا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کے چراغ ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری ایک ان کی زندگی سے خوبصورت بات کہ اگر ہم یہ دیکھیں نا تو تھوڑا سا جس طرح علامہ صاحب نے سلسلہ نسب کی بات کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجداد میں ایک شخص تھے عبد مناف، آپ نے سنا ہوگا۔ عبد مناف کے کافی بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہاشم اور ایک کا نام تھا عبد شمس۔ اور جو عبد شمس تھے ان کے بیٹے تھے ایک امیہ، اور ان میں سے پھر جو آگے نسل چلی وہ بنو امیہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب عبد مناف کے جو دوسرے بیٹے ہاشم، ان کے بیٹے پھر عبد المطلب، پھر عبد المطلب سے آگے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اور ان میں سے جو 2 بیٹیاں تھیں وہ بنو امیہ میں ان کا نکاح تھا، اور ان میں سے ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان سے پھر آگے یہ سلسلہ چلا حضرت امام حسین کا، حضرت علی بن حسین جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق۔ اور یہ ساری جو شخصیات تھیں یہ اخلاص کا پیکر تھی شخصیات، اور یہ حق کا ساتھ دینے والے تھے۔ جب بنو امیہ کا سلسلہ چل رہا تھا، انہوں نے اگر کچھ غلط کام کیے تو اس وقت انہوں نے جو اہل بیت تھے انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا، اور جب بنو عباس یعنی انہی میں سے آگے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عباس، اس کا نام تھا، اور اس کو صفاح بھی کہا جاتا تھا کہ یعنی اس نے بہت خون بہایا، اور اس سے جو آگے سلسلہ چلا بنو عباس، لیکن جب انہوں نے یہ کام شروع کیے اس پہ بھی اہل بیت نے پورا سٹینڈ لیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے لیے اس کے پیچھے بھی ایمان کی طاقت ضروری ہے، اور اس کے لیے اور آگے اب فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر ایک تو کثرت سے میں سب سے گزارش کروں گا کہ کثرت سے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، اللہم ارنا حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اگر عربی یاد کرنا مشکل ہے تو اردو میں کر لیں، تو اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، اللہم ارنا حق حقا ورزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور جو باطل ہے اس کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔ فتنوں کا دور ہے اور ہر جگہ فتنے کھڑے ہوئے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فزیکلی بھی، اور لاجک کی بنیاد پہ لوگ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین لاجک کی بنیاد پہ ہوتا تو مسا پاؤں کے نیچے ہوتا، اوپر نہ ہوتا۔ تو دین کو سمجھنے کی اتنے فتنے ہیں، اس کے لیے اللہ سے ضرور دعا کیا کریں، اور سورۃ کہف کی آخری 10 آیتوں کو روزانہ پڑھا کریں۔ اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور دجال کے آنے پہ بھی اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں گے۔ تیسرا چنگ اور لاسٹ چنگ میری بات کا، وہ بات تصوف کی ہو رہی تھی، تصوف سے بات کی، تو
اصل میں تصوف ہے کیا چیز؟ جو میں کچھ سمجھ پایا نالائق سا اسٹوڈنٹ، تصوف چیز کیا ہے؟ تصوف کا ایک لفظ میں ہے اخلاص. اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. مجھے کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے کسی سے کوئی اپریز نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، مجھے سے کسی سے کوئی ایڈمریشن نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کوئی تھپکی نہیں چاہیے، مجھے وہ لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے. آج ستیہ ناش کر دیا ہمارا سب کا واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اس واہ واہ نے سارے کام کو خراب کر دیا. اس واہ واہ کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، اس واہ واہ کے لیے لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں، لیکن جہاں اخلاص سے چپکے سے عمل کرنے کی بات آتی ہے وہاں پر ہم بالکل غائب ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز تصوف کا مقصود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور اللہ کے نبی کی اتباع سنت میں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو چھینک آئی تو وہ ساروں نے بولنا شروع کر دیا اور عجیب سے الفاظ کہنے شروع کر دیا. I don't know who was that person. لیکن ڈاکٹر سمیع صاحب نے کہا کہ وہی چھینک آنے پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے. تو ایک پچھلے دنوں جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی گدی نشین آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا. تو میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ واقعہ حضرت علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن پھر ان کے کہنے سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ان کا ہے. ان کے پاس نا کوئی شخص آیا، بڑی دور سے آیا اور ان کے پاس کچھ وقت گزارا، کوئی بات نہ کی، ان سے سنتا رہا ان کی باتیں اور پھر جانے لگا. آلموسٹ بقول ان کے 1 سال سے زیادہ وقت گزار دیا. تو جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ تم کس لیے آئے تھے؟ تم صرف آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے، تمہارا آنے کا مقصد کیا؟ تم نے کچھ بات نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے بڑا نام سنا تھا آپ کا. عبدالقادر رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں. میں نے بڑی کرامت دیکھی، آپ کی کرامت نہیں دیکھی، بڑا نام سنا تھا آپ کا، تو بس میں اس لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے ایک بات کی، کہنے لگے تم نے میرے ساتھ کتنا عرصہ گزارا. تم نے مختلف انہوں نے باتیں کی اور ان کا کرکس یہ نکالا کہ کیا تم نے اس پورے دور میں، اس پورے وقت میں مجھے کوئی بھی عمل خلاف سنت کرتے پایا؟ انہوں نے کہا نہیں کرتے پایا. کبھی میں نے نماز پڑھی، میں نے فلاں عمل کیا، تو کبھی تم نے کوئی بھی عمل خلاف سنت پایا؟ انہوں نے کہا نہیں پایا. تو انہوں نے کیا کہا کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہوتی ہے اور یہی کرامت ہے. تو سنت پہ زندگی گزارنا یہ اصل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ باتیں اپنی سوچوں میں اس کو راسخ کر لیں کہ اللہ کے نزدیک نہ دنیا کی قدر ہے نہ دنیا والے کی، نہ مال کی قدر ہے نہ مال والے کی، نہ ڈگری کی قدر ہے کسی بھی، نہ ڈگریوں والے کی قدر ہے. اللہ کے ہاں تو قدر ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اور اس کی جس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال ہوں گے، اللہ کے نبی کے اعمال ہوں گے. اس لیے سنتوں کو سیکھیں. اسی سنت سے متعلق آخری بات اور پھر میں اجازت چاہوں گا کہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نا ایک کتاب میں نا جس میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ بڑے توجہ سے بات سن رہے ہیں اور گرمی آپ کو تنگ کر رہی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یہ دیکھیں ٹھیک ہے، اور باقی واسکٹ کے نیچے جتنا پسینہ ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میرا خیال ہے توجہ سن رہے. میں نے کیا بات کر رہا تھا؟ سوری جی. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کی. ایک حصہ پوری کائنات میں عقل کا ایک حصہ، آپ تھوڑا سا ذرا ویژولائز کریں، امیجن کریں اس کو. عقل کے 100 حصے ہیں
ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، جس کے اندر کوئی بھی ہو، جس میں بھی عقل ہے، وہ اسی ایک حصے میں سے اس کو ملی ہوئی، اور 99 حصے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے یا کسی بھی لاجک بیان کرنے والے کے یا یہ کہنے والے کہ آج اس سنت کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس اس ایک حصے میں سے عقل کا کون سا ذرہ موجود ہے؟ آپ امیجن کریں، ایک حصہ اربوں لوگوں میں تقسیم ہوا اور 99 حصے صرف ایک کو ملے۔ اس ایک کو جس کے پاس عقل کے 99 حصے ہیں، اس کے عمل پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں لوگ، اس کی سنت پہ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ کون اٹھا رہے ہیں؟ کہ اس ایک حصے عقل کا کون سا ذرہ اس کے پاس موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس 99 حصے عقل رکھنے والے کے عمل کی آج کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو بھائی آپ سب سے گزارش ہے، میرے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اور میرے کولیگ سے، اور انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھیں۔ کیوں؟ قیامت والے دن کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو اس کا کمپیریزن کیا جائے گا سنت سے۔ ٹیلی کرتا ہے، اوکے پاس، 1 نمبر، ٹیلی کرتا ہے، اوکے پاس، نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، اس طرح ساری کاؤنٹنگ ہے، اس طرح ساری کاؤنٹنگ ہے۔ اور کوئی عمل جتنا بھی ہو، جتنا مرضی بڑا عمل ہو، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان ایکسیپٹیبل۔ اسی سے متعلق آخری بات، آخری بات کہہ رہا ہوں، 2 ورڈز ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے، ایک ہے جہد، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور ایک ہے مشقت، ایک ہے مشقت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے پادری کو دیکھا کہ بڑی مشقت کر رہا تھا، بھوکا ہے اور پیٹ اس کا کمر سے لگا ہوا ہے اور چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کی، اور بڑی عجیب سی کیفیت ہے اس شخص کی۔ تو اس کو دیکھ کے رونے لگے، تو کسی نے کہا میرے رونے نہیں، یہ تو کافر ہے، اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی جان پہ کتنا ظلم کر رہا ہے یہ، لیکن افسوس کہ اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو جہد میں اور مشقت میں یہی فرق ہے، جو عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے تو وہ جہد ہے، اور جو عمل اس سنت کے خلاف ہے وہ مشقت ہے، اور مشقت پہ کوئی ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، ہدایت کا وعدہ جہد پہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت سے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، 2 حدیث مختلف ہیں، ایک ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، اور دوسری حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے، ان کی زندگی کو سیکھنا ہے۔ تو اس کوئی بھی بات آپ سب میں سے مجھے کوئی پلے پڑ جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا، عافیت کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 1 علم سے بات ہوئی، علم سے متعلق، پھر ایمان سے متعلق ہم نے چیزیں اس کو ذرا ریکال کر سکتے ہیں، پھر اہل بیت سے متعلق بات ہوئی، اخلاص سے متعلق بات ہوئی، اور پھر آخر میں ہماری بات ہوئی کسی سے متعلق، سنت سے متعلق۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔